میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ صحت کا ملنا، مال کا ملنا، اولاد کا ملنا، علم کا ملنا اور بہت ساری یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور کسی کو کوئی بھی چیز ملتی ہے وہ انسان اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے۔ کسی کو عزت مل گئی، کسی کو شہرت مل گئی، کوئی بڑے خاندان کا ہے، کسی کی شکل و صورت اچھی ہے، کوئی مالدار زیادہ ہے، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے۔ اور قرآن ہمیں یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ان سب نعمتوں میں تم کیا کرو۔ فرمایا قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم ان میں میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، میرے نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، تو میرا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میری نعمت تمہیں ملے تم میرا شکر ادا کرو، میرا پکا وعدہ ہے کہ ضرور بھی ضرور میں تمہاری ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اس لیے حضرت علی نے ایک موقع پر بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو ناشکری کر کے اس نعمت کو ختم نہ کرو، ناشکری کر کے اس نعمت کو کم نہ کرو یا ختم نہ کرو۔ جب تم ناشکری کرو گے پھر وہ نعمت ختم ہو جائے گی یا زائل ہو جائے گی۔ تو بہرحال بھائیو دوستو، جب بھی اللہ کوئی نعمت دیتا ہے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو نوازتا ہے تو اسے بے لگام نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے نعمت کے ذریعے اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب نعمت پا کر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، عاجزی کرنے لگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا فضل ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت ایسی حکومت، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد اور مجھ سے پہلے کبھی کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملی ہو۔ ورنہ عام طور سے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لاتے تھے، دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس نعمتیں یہ چیزیں زیادہ نہیں ہوتی تھی، وہ خود ہی نہیں لیتے تھے، پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اختیار دیا، آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہت والی نبوت مل جائے، آپ بادشاہ بھی ہوں اور ساتھ نبی بھی ہوں۔ اور آپ سے کہا گیا کہ یہ جو پہاڑ ہیں مکہ کے، یہ ہم سونے کے بنا دیں، یہ سارے آپ کے ساتھ چلیں گے، جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کے ساتھ جایا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ نبی اکثر دنیا سے اپنے آپ کو ہٹا کر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نبی تھے، اللہ سے انہوں نے دعا کی، قرآن میں ہے هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت کہ مجھ سے پہلے یا بعد میں کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ تو آگے جا کے خود ہی جب وہ بادشاہت، اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت دی کہ جیسے آج کل جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، ایسے ان کا تخت تھا، اس پر ہزاروں کرسیاں لگتی تھی، ہوا ان کے تابع تھی، سارے جانور ان کے تابع تھے، جہاں جانا چاہتے تھے وہ تخت کو حکم دیتے تھے وہاں لے جاتا تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے یعنی ساری چیزوں پر جن ان کے ماتحت، اور پرندے جتنے بھی جانور تھے ان سب کی زبان وہ سمجھتے تھے، سب ان کے ماتحت اللہ نے کر دی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آگے وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے یہ جو بادشاہت دی ہے نا، هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے، قرآن میں ہی ہے۔ آگے انہوں نے بتایا کیوں دی ہے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اس لیے مجھے یہ نعمت دی ہے تاکہ اللہ مجھے آزمائے، میرا امتحان لے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ام اکفر، یا اس کی ناشکری کرتا ہوں، اس لیے یہ اللہ نے دی ہے مجھے۔
اور آگے فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا انما یشکر لنفسی، تو وہ اس شکر کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، تو وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ اور آگے فرما وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بڑا ہی جو ہے بے نیاز ہے، وہ بڑا کریم ہے، اسے کسی کی ناشکری سے کوئی فائدہ جو ہے نقصان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ انہیں کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، عاجزی کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ کی عبادات میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا، سوج جاتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مجھے اجازت دو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مجھ سے کہہ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی لمبا آپ نے قیام کیا، روتے رہے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، سینے پر آپ کے آنسو گر رہے ہیں۔ پھر آپ رکوع میں گئے تو پھر اتنا لمبا رکوع کہ آپ رو رہے ہیں، آنسوؤں سے جو ہے داڑھی تر ہے، سینے پر آنسو گر رہے ہیں۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو وہ بھی بہت لمبا سجدہ کیا، اس میں رو رہے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی تر ہے، زمین پر آنسو گر رہے ہیں، حتیٰ کہ پوری رات آپ نماز پڑھتے رہے۔ پوری رات گزر گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دینے لگتے تو حضور کو اطلاع کر کے جاتے کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اذان دینے لگا ہوں، وقت ہو گیا۔ تو حضرت بلال آگے، آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے جو ہے بخشے بخشائے ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہو بھی قرآن میں یہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ نے وعدہ کر لیا آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھی۔ تو اللہ کے نبی کا جواب سنی، آپ نے کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اللہ کی میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ پھر مجھے اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو شکرانے کے طور پر پڑھ رہا۔ تو بھائیوں بعض لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جب اللہ انہیں نعمت دیتے ہیں نا وہ جھک جاتے ہیں، فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے، اچھا ہم اب اور زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے، مال آیا تو اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اور جو بھی چیز ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے لگائیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور کچھ لوگ نعمت پا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ تکبر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارا کمال ہے۔ اللہ جس نے نعمت دی ہے اس کو بھول جاتے ہیں، فخر، رعا، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے امتحان میں پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی گرفت ان پر کرتا ہے، ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے اور پھر انہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ آج اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے نبی کریم سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ بیان فرمایا۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا۔ اور قرآن کے بعد سب سے معتبر جو کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، صحیح بخاری کی روایت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، 3 آدمی تھے۔ فرمایا اقرع، ابرص و اعمی، ایک بیچارہ ایسا تھا کہ اسے کوڑ کی بیماری تھی، ابرص کی بیماری، اور ایک گنجا تھا کہ اس کے کوئی بال نہیں تھے، اور ایک اعمیٰ، فرمایا اعمیٰ تھا یعنی اندھا تھا، اسے بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ فرمایا اراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کا امتحان لے۔ فبعث الیہم ملکا، تو اللہ نے ایک فرشتہ ان کی طرف بھیجا۔ سب سے پہلے فأتی الابرص،
وہ اس کے پاس آیا جو آدمی کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، جلد کی بیماری، جلد میں تکلیف ہوتی ہے، جلد بدل جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، زخمی ہو جاتی، ایسی بیماری تھی۔ تو وہ اس کے پاس آیا فرشتہ اور کہنے لگا ایُّ شیء احب الیک، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا لون حسن و جلد حسن، کہ سارے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی میرے پاس بیٹھتا نہیں، ایسی بیماری ہے میری جلد کی کہ کوئی میرے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ صحیح رنگ دے دیں اور اسی طرح میری جلد یہ صحیح ہو جائے۔ اس نے کہا، اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی جلد کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ اب اس نے کہا تجھے مال کیا چاہیے؟ اس نے کہا ابل، مجھے اونٹ پسند ہے، اگر تم جو ہے اونٹ کا انتظام کر سکتے تو میرے لیے کر دو۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی اس کو دے دی گئی، اور کہا بارک اللہ فیہا، فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ اللہ کی شان، ان اونٹنیوں میں اتنی برکت ہوئی کہ پوری وادی جو ہے اس کی اونٹوں سے بھر گئی۔ اب فأتی الاقرع، وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا جس کے کوئی بال نہیں تھے، تو اب وہ اس سے بھی کہنے لگا ایُّ شیء احب الیک، بتاؤ بھائی تم کیا چاہتے ہو، کون سی چیز تمہیں پسند ہے؟ تو اس نے بھی یہ کہا کہ میرے بال نہیں ہیں، لوگ میرے پاس نہیں بیٹھتے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں لوگ، میں مجلس میں آسانی سے نہیں جا سکتا، مجھے بال چاہیے، اگر مجھے بال مل جائے۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ کی شان، اسے بال آگے فرشتے نے، اور پھر جو ہے اس نے پوچھا تمہیں مال کیا چاہیے؟ اس کا البقر، مجھے گائیں چاہیے، اگر میرے پاس گائیں ہو تو میں جو ہے اس سے دودھ پیوں اور جو ہے اپنے کام کروں گا۔ تو اس نے فرشتے نے ایک گائے اسے دے دی اور دعا دے دی بارک اللہ فیہا، کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ اب اللہ کی شان، وہ گاؤں میں جو گائیں اتنی برکت ہوئی کہ پوری وادی گائیں سے بھر گئی، بہت مالدار ہو گیا وہ شخص۔ اب وہی فرشتہ فأتی الاعمی، اندھے کے پاس آیا اور اس سے بھی کہنے لگا ایُّ شیء احب الیک، کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری آنکھوں کو لوٹا دے، میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اپنی ماں کی زیارت بھی نہیں کی، اس ساری کائنات کو میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اللہ میری آنکھیں لوٹا دے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ کی شان، ہاتھ پھیرا اس نے، فرشتے نے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی بینائی ٹھیک کر دی۔ اب اس سے پوچھا احب شیء الیک، کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اور مال میں سے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے بکری کا اگر انتظام ہو جائے تاکہ میں اس کا دودھ پی لیا کروں۔ تو ایک بکری فرشتے نے دے دی اور جو ہے ساتھ دعا دی بارک اللہ فیہا، اللہ تجھے اس میں برکت دے، اور وہ کہہ کر چلا گیا۔ اب اس کی بھی بکریاں اتنی ہوئیں کہ پوری وادی بکریوں سے بھر گئی، پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ اب یہ تینوں شخص بڑے مالدار ہو گئے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ سالوں بعد اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ میں نے ان کو نعمتیں دی تھیں، ان کی کتنی گری ہوئی حالت تھی، میں نے ان کو کس حالت پر پہنچایا۔ ایک فرشتے کو دوبارہ اسی فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس۔ اب سب سے پہلے فأتی الابرص، وہی آدمی جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، جلد کی بیماری میں مبتلا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے پاس آیا اور اسے عجیب بات فرشتے نے کہی کہ انا رجل مسکین، کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، قد قطعت به الحبال فی سفری، کہ میرا سفر میں توشہ ختم ہو چکا ہے اور میرا لمبا سفر ہے، فلا بلوغ فی اليوم الا باللہ ثم بک، اب میرے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، ایک تو اللہ کا ہے، اس کے بعد تو ذریعہ ہے کہ میرا انتظام کر دے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، تیرے پاس مجھے بہت اونٹ نظر آ رہے ہیں، ایک اونٹ مجھے دے دے تاکہ جو ہے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اللہ کی شان، فرشتے نے یہ جب بات کی کہ اللہ کے لیے میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، تو اس نے آگے سے عجیب بات کی، اس نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں الحقوق کثیر، میرے بہت زیادہ خرچے ہیں، میرے اوپر بڑے حق ہیں، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا
کہ میرے بڑے خرچے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے کہ میرے خرچے بہت ہیں، میرے اخراجات بہت ہیں۔ تو یہ اس نے بات کی۔ تو اس نے کہا مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ تم ایسے شخص تھے کہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے اس کے بعد، اور تم تو یہ حالت والے نہیں تھے کیا؟ تو آگے سے اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ میں تو یہ مال و دولت میرے بزرگوں سے مجھے ملا ہے، میرے آباء و اجداد نے، اور جو ہے نسل در نسل ہم تو امیر ہیں۔ یہ آگے سے کہنے لگا، اللہ اکبر۔ تو اس فرشتے نے بد دعا دی، ان کنت کاذبا فسیرک اللہ، کہ اگر تو جھوٹا ہے، جس حالت پر تو پہلے تھا اللہ تجھے اسی حالت پر لوٹا دے۔ اللہ کی شان، یہ فرشتے نے کہنا تھا، وہ وہی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کے سارے اونٹ مر گئے، ضائع ہو گئے، پھر اسی حالت پہ وہ پہنچ گیا۔ اب جو ہے وہی فرشتہ فأتی الاقرع، گنجے کے پاس آیا، جس کو اللہ نے بہت ساری گائیں اور اس کو بال دے دیے تھے، اس سے بھی یہی کہا انا رجل مسکین، کہ میں ایک مسکین مسافر آدمی ہوں، میرا سفر کا توشہ ختم ہو چکا، قد انتقعت بہ الحبال، اب آج فلا بلوغ لی اليوم ثم اللہ ثم بک، میرے پاس گھر پہنچنے کا ایک تو اللہ کا واسطہ، اللہ ذریعہ ہیں، یا اس کے بعد آپ ہیں، مجھے آپ ایک گائیں دے دیں، میں اس کو بیچ کے اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، میرے پاس کوئی انتظام نہیں۔ تو اس نے بھی آگے سے وہی کہا کہ میرے خرچے بہت ہیں، میں نہیں جانتا تو کون ہے، میں نے نہیں دینا تمہیں، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو پھر اس فرشتے نے یہ کہا دیکھو تم تو ایسے نہیں تھے کہ تمہارے پر کوئی بال نہیں تھے، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، اللہ نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی، آج تو اللہ کے نام پر مانگنے والے کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اس کا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تجھے غلط لگتا ہے۔ پھر اس فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ کما کنت، کہ اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اللہ کی شان، جیسے ہی فرشتے نے یہ کہا تو دوبارہ اس کے بال ختم ہو گئے، اس کی گائیں ساری خراب ہو گئیں، پھر اسی حالت پہ پہنچ گیا۔ اب وہی فرشتہ ثم اتی الاعمی، اندھے کے پاس آیا، اندھے کے پاس جب پہنچا تو اس سے یہی کہا انا رجل مسکین، کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں اور میرا توشہ ختم ہو چکا ہے، اللہ میرا ذریعہ ہے، اللہ کے واسطے میں تم سے مانگتا ہوں ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کو بیچ کر اپنے جو ہے سفر کا انتظام کر لوں اور اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اللہ کی شان، یہ اندھا آدمی کہنے لگا نعم ہکذا، کہ میں تو اسی طرح اندھا تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رد اللہ الیہ بصری، میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی اور یہ ساری نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، میرا ان میں سے کچھ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے فضل فرمایا، یہ ساری بکریاں مجھے اس نے عطا کی۔ آج جب تم مجھ سے اللہ کا نام لے کر سوال کر رہا ہے نا، خذ ما شئت، جاؤ تجھے اختیار ہے، اس میں سے سارا لے جانا چاہو تو سارا لے جاؤ، ودع ما شئت، جو چھوڑنا چاہو چھوڑ جاؤ، جو تمہیں پسند ہے وہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے آگے سے کہا کہ بھائی نہیں، مجھے یہ مال تجھے مبارک ہو، یہ ساری چیزیں تمہیں مبارک ہوں، میں تو ایک فرشتہ تھا، تم 3 شخصوں کا امتحان لینے آیا تھا، پہلے 2 شخص اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم جو ہے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ ہے میری بات بھائیو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ سارا کہ اللہ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں اور پھر اللہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ کون آدمی اس نعمت میں اب کیا کرتا ہے۔ وہی بات دوبارہ میں عرض کروں گا، بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ نعمت پا کر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اس کی عبادت میں مزید اپنے آپ کو لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کی ہم پر نعمتیں ہو رہی ہیں، ہم مزید اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کی عبادت میں آگے بڑھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آگے بڑھیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے وہ عاجز بنا دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے بار بار یہ اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہماری ان نعمتوں، جس مقام پر تو نے ہمیں پہنچایا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ صرف تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ اور بعض لوگ
نعمت پا کر جو ہے بھائیو دوستو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، رعا کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، پھر تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا کہ شکر گزار آدمی کیسے بنے گا، فرمایا یہ ہے کہ ہمیشہ آدمی اپنے سے نیچے والی حالت کو دیکھے، کہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے بلکہ جو اس سے نیچے ہیں، اس کی سطح سے نچلی زندگی گزار رہے ہیں، ان پر نظر ڈالے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس حال میں نہیں رکھا، ان سے بہتر مجھے رکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ ہمیشہ آدمی دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ یا اللہ مجھے ان کی طرح بنا دے کہ میں بھی تیرا ایسا فرما بردار بن جاؤں۔ اور فرمایا کبھی بھی آدمی اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جیسے ہی انسان اپنے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے اندر ناشکری آ جاتی ہے۔ جو اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اسے لگتا ہے کہ میرے پاس تو تھوڑی ہیں، میرے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے، وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ مسجد سے نکلے تو ان کا جوتا غائب تھا۔ جیسے مسجدوں میں یہ شروع سے عادت چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں ہے کہ مسجدوں سے جوتے غائب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو ان کے دل میں عجیب بات آئی کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اعمال کر رہا تھا، تو میرے جوتا ہی غائب ہو گیا۔ بہرحال دل میں یہ بات سوچتے ہوئے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پیدل چلنا شروع کر دیا گھر کی طرف۔ آگے گئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کی دونوں ٹانگ کٹی ہوئی، تو فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ شکر ہے میرے پاس تو جوتا نہیں اور اس آدمی کے پاس تو چلنے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے بات کہ انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کی نعمتیں پھر اسے نظر آئیں گی اور وہ شکر گزار بن کر زندگی گزارے گا۔